لاہور کی میٹرو بنتی ہے چیف منسٹر بناتا ہے, بالکل ٹھیک, پشاور کی میٹرو بناتا ہے چیف منسٹر آف فرنٹیئر, بالکل ٹھیک. کراچی کی میٹرو فیڈرل گورنمنٹ کیوں بنائے؟ چیف منسٹر آف سندھ کیوں نہیں کہتا کہ میٹرو ہم بنائیں گے؟ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, سوال دیکھیے نا, اگر آپ صرف اس سوال کا جواب دے دیں آپ کے سارے سوالوں کا مطلب حاضر ہو جائے گا. میں نے سندھ گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے 15 مئی کو بلا کے زرداری صاحب نے کہا 2013 میں, مسٹر زیدی یو آر اے ویری نائس پرسن, وی نو یو, بٹ یو آر ناٹ فٹ ٹو بی فائنانس منسٹر آف سندھ. آپ مجھے سندھ کا ایک فائنانس منسٹر بتا دیں جو کبھی نان سندھی رہا ہو اسپیکنگ. چلو چیف منسٹر پہ تو آپ بات کرتے ہیں نا, آپ چیف منسٹر پہ تو بات کرتے ہیں, چلو سندھی اسپیکنگ ہونا چاہیے. کوئی ایک بڑے فائنانس منسٹر بتائیں جو کبھی نان سندھی اسپیکنگ رہا ہو. اچھا, اب مجھے ایک تیسری بات بتائیں کہ دنیا کا کون سا شہر ہے جس کی آبادی 3 کروڑ ہے, جس کی ایڈمنسٹریشن رینجر کے ہاتھ میں ہے؟ کب تک ہے, کب تک رہے گی, اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی؟ تو کیا رینجر کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن رہ کر کوئی شہر ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیے رینجرز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی فورس نہیں ہے, neither they are trained for it. تو آپ نے رینجر کیوں بٹھائی ہوئی ہے کراچی میں؟ کراچی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کراچی میں جو ایس ایم لاء کالج ہے جو کہ بڑا تاریخی کالج ہے, اس کے پیچھے ایک مسجد بن رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ مسجد کا جو اینڈ ہے وہ فٹ پاتھ پہ نکل رہا ہے اور 4 منزلہ بلڈنگ ہے, اور شاید وہ بلڈنگ پلاٹ ہے جو ہے وہ بنس گارڈن کا پلاٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کسی بندے نے کراچی کے کسی مائی کے لال نے نہیں کہا یہ کون بنا رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے؟ کراچی کی ہر میجر انٹرنس پہ پٹھانوں کا ایک آرمڈ کنٹرول ہے. آپ انٹر نہیں کر سکتے کراچی نہیں, کیوں یہ کیا کہانی ہے؟ پٹھان آبادیاں اتفاق سے نہیں, اتفاق نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن بزنس میں اس لیے وہ ساری جگہ اتفاق نہیں ہے, وہاں اسلحہ ہے. ہاں کیا سراب گوڑ سے آپ نہیں, وہ تو پرانا ہے. نہیں, آپ مجھے کہا نہیں, آپ مجھے بتائیں کراچی میں اسکیم نمبر 33 کیوں ناکام ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سراب گوڑ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو. کراچی میں ناردرن بائی پاس کیوں نہیں چلتا؟ دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں کسی کے خلاف, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو آبادیاں آپ نے بنائی ہیں, is there any method in madness? Madness is this method? وہ ایسے ہوتا اگر آپ میں نیگیٹو ہو جاؤں نا آج, اگر میں نیگیٹولی سوچنا شروع کر دوں تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ ایک سازش ہے. کٹی پہاڑی کیوں بنی پتہ ہے آپ کو؟ آپ اس شہر کے ایم این اے, آپ کو پتا ہے کٹی پہاڑی کیوں بنی تھی؟ بتائیں. مطلب وہ تو راستہ دینا تھا نا, پیچھے سے گھومنے کے جانے کے بجائے بیچ میں سے کس کو شارٹ کٹ بل گیا نا راستہ. کس کو راستہ دینا تھا؟ راستہ دینا تھا اردو اسپیکنگ اورنگی کے بہاریوں کو ود دی نازم آباد بہاری, نازم آباد اردو اسپیکنگ. اب آپ کو میں ایک اور بتاؤں, آپ پھر آپ حیران ہو جائیں گے, گجری کا فلائی اوور کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ دلی کالونی, وہ پنجابی سارا ادھر لڑائی یہ ہو رہی تھی. کیا دلی کالونی کا فلائی اوور کیوں بنایا؟ وہ ٹریفک سے بچنے کے لیے. نہیں, گجری کا فلائی اوور اس لیے بنا ہے کہ درمیان میں ایک سندھی آبادی تھی جو کہ پرابلم کریٹ کرتی تھی ہنگامے میں. سمجھ آئی بات؟ تو آپ میرے سے کیوں میرا منہ کھلوا رہے ہیں؟ کیونکہ میں اس شہر کو آپ سے بہت زیادہ جانتا ہوں. آپ میں نے رہے نہیں, دیکھیں مگر میں اس شہر کو نا آپ سے بہت زیادہ جانتا ہوں. میری فیملی نے ایک جوائنٹ وینچر کر لیا ایک جگہ پر انٹیریئر سندھ میں ایک بندے کے ساتھ, ایک شوگر مل میں. اس نے مجھے تڑیاں لگانی شروع کر دی سیکورٹی کی کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اچھا کیا ہوا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو ایک بیچارہ بہت ہی انتہائی شریف اور انتہائی معصوم اور دبلا پتلا ایم پی اے آف سندھ ڈیفینس سید اختر بلگرامی میرا بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس نے مجھے ایز یوزول پھر کوئی دھمکی دی. اختر بلگرامی صاحب جب سنا تو بہت شریف آدمی نہیں تھا وہ. نہیں, اس نے کچھ بولا نہیں. سر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے پوچھا کہ سر یہ کون ہے؟ میں نے کہا سر یہ آپ کے علاقے کا جہاں آپ رہتے ہیں نا, جہاں آپ رہتے ہیں ڈیفینس میں, یہ اس کا ایم پی ہے. آپ علی صاحب بلیو کریں وہ ٹھیک ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد اس نے مجھے کبھی دھمکی نہیں دی, وہ ٹھیک ہو گیا, اس نے مجھے اس واقعے کے بعد کبھی دھمکی نہیں دی. میں نے کہا, اس نے پوچھا یہ کون ہے, میں نے کہا یار یہ جس علاقے میں آپ کا گھر ہے نا, اس علاقے کے ایم پی ہے. کہ جو ٹرائبلزم سندھی اسپیکنگ لوگوں نے انٹیریئر میں شروع کیا ہوا ہے, وہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے. سن لو نا بات, تو میں کیوں نہیں ڈیفینس میں سٹارٹ کر دوں؟ سر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں نا, آپ بتائیں نا پھر میں کیوں نہیں سٹارٹ کر دوں؟ بنس روڈ سے اور دلی کالونی سے بندے تو کم نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہے نا. یعنی کہ نہیں آپ بتائیں نا, بنس روڈ کتنا دور پڑتا ہے؟ یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہے نا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دلی کالونی سے ڈیفینس فیز 5 میں پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3-4 منٹ. ٹھیک ہے, اب تو فلائی اوور ہی بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ آ کے 5 فائر مار کے چلے جائیں گے یہاں پر, تو یہ کتنے ایم پی اے میں نہیں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہے نا سر. نہیں, گڑبڑ کی بات نہیں ہے. کوشچن اس کے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ رول آف گیم کیا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے یا ہاکی کھیلنی ہے. لیکن آپ ایک بندہ ہاکی کھیل رہا ہے, ایک بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے, یہ تو ایک بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے, ایک ہاکی کھیل رہا ہے. وہ بیچارہ فٹ بال لے کے آ رہا ہے, ہاکی تو ٹھیک ہے نا, پہلے یہ فیصلہ کریں کہ فٹ بال کھیلنی ہے یا ہاکی کھیلنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فٹ بال اور ہاکی ہو رہی ہے, اچھا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میرے سارے دوست ہیں, مطلب سارے میرے انٹیریئر سندھ والے بھی میرے دوست ہیں سارے, میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ چندہ تمہارے بچے, لڑکیاں, بچے تمہارے ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہماری کانسٹیٹوئنسی رہے گی. ہماری کا مطلب یہ ہے کہ گولی مار سے جو الیکٹ ہوگا نا, وہ ہوگا اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ میکسیمم, وہ کبھی سندھی اسپیکنگ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح لاڑکانہ سے شبر زیادہ الیکٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک. تو یہ ایک ڈویژن غلطی یا غلط یا صحیح جیسی بھی ہے. جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو لوگ پنڈی میں بیٹھے ہیں, ان کو سیویریٹی آف پرابلم کا ادراک نہیں ہے. جو میں اور آپ, جب میں صبح اپنے دفتر سے اترتا ہوں, جو فٹ پاتھ ہے میرا, جو وہاں کوڑا ہے یا کوڑا کرکٹ ہے, میں کل SIUT جا رہا تھا اپنے جہاں ہم 600 ڈائلسس رفت کرتے ہیں, وہاں گلی میں کوڑا ہی کوڑا پڑا ہوا تھا رستے میں. تو میں سوچ رہا تھا یار میں 600 ڈائلسس کرتا ہوں, یہاں صبح شام آتا جاتا ہوں, یہ کیا شہر ہے جس نے یہ کون سا شہر ہے جس میں اتنا کوڑا ہے؟ کراچی سے لوگوں کو حسد اس لیے ہے, اچھا وہ حسد پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے, پاکستان کے باہر بھی ہے. حسد اس لیے ہے, پہلی ایٹریبیوٹ کراچی کی یہ ہے کہ کراچی پورے سب کانٹیننٹ میں بلکہ دنیا میں ون آف دا بیسٹ پورٹ ہے. اس پورٹ پر کبھی کوئی رکاوٹ جہاز میں آنے میں نہیں پڑتی, چاہے کوئی طوفان نہیں ہوتا کہ رستے میں کوئی ایسا پیسیج نہیں ہے جس پہ آ کے پرابلم پڑے, ٹھیک ہے. میں تو وزیر تھا, مجھے تو اچھا ٹھیک ہے, آگے چلے. یہ جو ہے وہ دنیا کی پاکستان کی نہیں, دنیا کی بیسٹ ایئر لینڈنگ اسپیس ہے, دنیا کی, پاکستان کی نہیں. بیکاز آف دا ویدر نہیں, بیکاز آف دا اسپیس. اس کے آگے جو لینڈنگ اسپیس کے لیے 2 چیز چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کی جگہ آگے والی کلیئر ہو, اسپیس کلیئر ہو. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ یورپ اور جو ایسٹ ہے, سنگاپور اور ہانگ کانگ, اس کا سینٹر ہے. دبئی میں ابھی بھی اسٹارمز آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, ایئرپورٹ بند ہوتا ہے. کراچی ایئرپورٹ کبھی زندگی میں بند نہیں ہوتا, چاہے وہ کوئی بھی موسم ہو. دوسری بات. تیسری بات, کراچی دنیا کا شاید ون آف دا فیو سٹیز ہے جس کے آس پاس 50 میل تک کوئی بڑا شہر نہیں ہے, 100 میل تک, 50 سے 100 میل تک کوئی بڑا شہر نہیں ہے. تو یہ شہر ابھی 10 ٹائم بڑا ہو سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کراچی کی, کہ کراچی میں جو اس وقت جیسے بھی ہے, اچھا برا جیسا بھی ہے, وہ تقریباً بہت آپ کو ایک کوالیفائڈ مین پاور مل جاتی ہے ایز اے چیپ ریٹ, کیونکہ ہر بالکل ٹھیک. پانچویں بات یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو ڈائیورسیفائڈ ڈیموگرافی مل جاتی ہے. کراچی جو شہر ہے وہ اس کا جو واٹر ریسورسز ہے, وہ اس کے قریب ایک بہت بڑا واٹر ریسورس ہے, تقریباً 100 مائل سے کم پر ہے. اس کو کبھی واٹر کی شارٹیج نہیں ہوگی کسی بھی سینس کے اندر, ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو پورا انڈیا ہے, اس پہ جو پہلی ٹرین چلی تھی وہ بھی کراچی میں چلی تھی, اور یہ پورٹ ڈیزائن ہی ایکسپورٹ کے لیے ہوئی تھی, بالکل یہ, ٹھیک ہے. تو یہ کراچی کی ایٹریبیوٹس ہیں. میرا ذاتی ویو ہے کہ جب گورا گیا تھا یہاں سے انڈو پاک سے, میرا خیال ہے وہ کراچی کا فیصلہ کر کے نہیں گیا. کراچی کو قائدر محمد علی جناح نے کیپٹل سٹی بنایا تھا, سندھ کا کیپٹل حیدرآباد ہو گیا تھا. آپ نے قائد اعظم کی یہ بات کیوں نہیں مانی؟ باقی ساری باتیں تو مان لی. کراچی کے 4 سلوشن ہیں میرے ذہن میں, غیر سیاسی یا سیاسی جو بھی آپ کہہ لیں.
پہلا سولوشن یہ ہے کہ کچھ بھی لیگل چینج نہیں کریں, تمام کراچی کی باڈیز جو ہیں, بلڈنگ کنٹرولز, ویسٹ مینجمنٹ, ٹرانسپورٹ جو بھی ہیں, ان کو میئر شہر. اچھا سوچ خرابی کی سائڈ پر آپ آئیں تو کراچی شاید واحد شہر ہے دنیا کا جس کے اندر 6 کینٹ ہیں. منیر کینٹ, فیصل کینٹ, صدر, ڈی ایچ اے, صدر, کلفٹن کنٹونمنٹ, صدر, باری پور روڈ, باری پور. ہاں آپ 6 کینٹوں کے اندر بیٹھے ہیں. بارش کا پانی نکل کے میئر لے کے جاتا ہے, درمیان میں کینٹ آ جاتا ہے, پھر وہ آگے جاتا ہے, شہر آتا ہے, پھر کینٹ نکلتا ہے, پھر کینٹ آتا ہے. مجھے ایکچولی مصطفیٰ کمال میئر نے بتایا کہ میں پانی کا لے کے چلتا ہوں, درمیان میں کینٹ آ جاتا ہے, پھر ایک کینٹ نکلتا ہے, پھر آگے کینٹ آتا ہے, پھر شہر آ جاتا ہے, پھر کینٹ آ جاتا ہے. یہ آپ بتائیں دنیا کا کوئی شہر ہے جس کے اندر 6 کینٹ ہے؟ کہ یہ بات فوج کو اچھی لگے یا بری لگے, کینٹونمنٹس کو آپ نے رہنا ہے, چلے آپ رکھیں کینٹونمنٹس کو, مگر اس کو سول ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں کسی بھی نئی مسجد کی گنجائش نہیں ہے, نہیں, کسی مین سٹی کے اندر کوئی نئی مسجد نہیں بنائیں. اور جیسے میکلو روڈ ہے جو بڑی روڈ ہے ہماری, اس میں خالی پلاٹ لے, چندری گڑھ, ہاں چندری گڑھ روڈ, نہیں ہم میکلو روڈ ہی کہتے ہیں, اس کے اندر خالی پلاٹ لے کر, سنیں میری بات, خالی پلاٹ لے کر ایک 10 یا 12 منزلہ مسجد بنائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, میری ساری زندگی اس آفس میں گزری ہے جو چندری گڑھ روڈ پر ہے, ٹھیک ہے. پورے چندری گڑھ روڈ کے اوپر کوئی بڑی مسجد نہیں ہے, سننے میری بات, اور وہاں اسٹیٹ بینک ہے, سارے آفیسز ہیں, اور ہمارے لوگ روزانہ کی نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں مگر جمعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے جمعہ پڑھتے ہوئے ساری آئی چندری گڑھ روڈ پہ یا میکلو روڈ پر لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا ہے. آپ کو شہر کے اندر پراپر مسجد آئی چندری گڑھ پہ بنائیں, اس کا 10 فلور ہونے چاہیے, اس کے لائبریری بنائیں, نہیں 10 فلور بنائیں, اور اس کے اندر پارکنگ پراپر بنائیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کونے میں مسجد کسی بندے نے بنا لی. آپ اسٹیٹ مسجد بنائیں, کراچی کی گورنمنٹ مسجد بنائیں میکلو روڈ کے اوپر, بدر روڈ کے اوپر. اور یہ جو بلا وجہ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں الٹی پلٹی ٹیڑھی, ان کو سیدھا کریں اور ایک پراپر اسٹیٹ کی مسجد بنے ان تمام سڑکوں پر جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کراچی اور کسی بھی بڑے شہر کا پچھلے 50 سال سے کوئی سروے نہیں ہوا. یعنی کہ لینڈ سروے, نہیں, سروے مینس پراپرٹی کا, ہاں پراپرٹی وہی آخری مرتبہ 1974-75 میں ہوا تھا. اب آپ سوچیں 74-75 میں کراچی کیا تھا, آج کیا ہے, زمین آسمان میں. تو بمبئی کا 74 میں ڈی ایچ اے تھا ہی نہیں, بامبے کا پراپرٹی ٹیکس پورے پاکستان کے ٹیکس سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک بات. تو پھر آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ اوپن پلاٹ کی ٹرانزیکشن کو ختم کریں. اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے اور 3 سال میں وہ گھر نہیں, 2 سال میں گھر نہیں بناتا, تو اس کو اتنے ہیوی چارج بنائیں کہ وہ پراپرٹی واپس کرنے میں مل جائے. آپ پلاٹوں کو کاروبار نہیں کر سکتے, آپ پلاٹوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے. مطلب آپ یہ کہیں کہ پلاٹ فیز 7 آپ نے بنایا تھا 20 سال پہلے, اب لوگوں نے 20 سال, آپ نے فیز 7 بنا دیا اور 20 سال میں پورے کراچی میں ایک جوئے کے لیے جگہ آ گئی. میں نے خریدا, آپ نے بیچا, میں نے خریدا, آپ نے بیچا. آپ فیز 7 کو اس وقت الاٹ کریں یا فیز 8 کو اس وقت الاٹ کریں, آپ کہیں یہ آج الاٹ ہو رہا ہے, 1 سال میں نہیں بنا, کینسل. آپ بھی سیاست دان رہے ہیں, پولیٹیشین رہے ہیں, ہر سیاست دان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کام کرے. بالکل, ووٹ وہاں سے ملتا ہے. جب ان کا ووٹ بینک نہیں ہے تو وہ ووٹ بینک کے علاوہ کام نہیں کر سکتے. بلاول صاحب اٹھتے ہیں, وہ جا کے لیاری بیٹھ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, لیاری بیٹھ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, لیاری بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں. اور اتنی گندی گلیاں ہیں لیاری کی, اتنی گندی گلیاں ہیں, اتنی تباہی پھری ہوئی ہے لیاری کے اندر کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے میں تو ایک لائٹر نوٹ ایک بات کہہ رہا تھا آپ کو, آپ پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا نہیں لگے. یار یہ تو قاعدہ کا مزار ہے, اس میں بہت بڑا پلاٹ نہیں دے دیا ہم نے. دیر آر مینی پیپل جن کے انٹرسٹ میں ہے کہ کراچی میں خون بہے, ٹھیک ہے, وہ یہ چاہیں گے. اچھا, اس میں جو اسپوائلر ہے نا کراچی میں, ایک آپ لوگ آپ کی پارٹی کا تھوڑا بہت سافٹ کارنر ہے, وہ مذہبی جماعتیں ہیں. ان کا میری پارٹی کوئی نہیں, ان کی نہیں, اچھا نہیں, ان کو کوئی پورے پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا, ان کو کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا کسی جگہ پر. وہ کراچی میں ووٹ لے لیتے ہیں اس وجہ سے تھوڑے بہت, کیونکہ ان کا کیونکہ کراچی میں ایک اینٹی سسٹم کا ہمیشہ سے ایک اینٹی سسٹم کھڑا ہو گیا ہے. تو اگر آپ کراچی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مزید, تو یہ ایتھنک اور یہ ریلیجس پارٹی آ جائیں گی
اور یہ آ کے اس شہر کو تباہ برباد کر دیں گے کہ اگر کراچی کی اکنامی نہیں چلی تو پاکستان کے اکنامکس الٹے لگ جائیں، پاکستان نہیں ٹھیک ہے.